اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک کرامات تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک کرامت میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے ظاہر عقیدت مند بھی بہت زیادہ تھے، تو آپ کے ایک عقیدت مند جو تھا اس پہ کچھ شیطان غالب آ گیا، تو اس نے چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد نا وہ گواہ کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ وہ خود پیش ہو گیا، آپ کی خدمت میں پیش ہوا کہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے۔ کس کی چوری کی ہے؟ فلاں جگہ سے چوری کی ہے۔ پھر کیا کیا ہے؟ فلاں جگہ پر میں اس چیز کو بیچ آیا ہوں، تو مجھے چین نہیں آ رہا کہ مجھے اس دنیا میں سزا مل جائے، اگلے جہاں میں سزا نہ ملے۔ تصدیق کی گئی، واقعی وہ سچ بول رہا تھا، چوری اس نے کی تھی، اور سارا معاملہ جو کچھ اس نے بیان کیا وہ سچ ثابت ہوا۔ لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کٹ گیا، تو ظاہر تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، خون بھی بہتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پہ سکون تھا، اطمینان تھا۔ وہ چلتا ہوا، چاہے وہ کتنی بھی تکلیف میں تھا، اس نے اپنی تکلیف کو دبائے رکھا اور چلتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت کافی طویل عمر ان کی عمر ہو چکی تھی، وہ اور کچھ اور ان کے ساتھی گزر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں پہ اس وقت جو خلیفہ ہیں وہ انصاف پسند ہے۔ مجھ سے چوری ہوئی اور انہوں نے انصاف کیا، دنیا میں مجھے سزا دے دی اور آخرت کی سزا سے بچا لیا۔ وہ ایک عظیم انسان ہے، غرضے کہ بہت زیادہ ان کی تعریف کی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی خدمت میں پیش ہوئے اور وہاں سارا واقعہ بیان کیا کہ جس شخص طویل عمر ان کی عمر ہو چکی تھی، وہ اور کچھ اور ان کے ساتھی گزر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہت زیادہ تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں پہ اس وقت جو خلیفہ ہیں وہ انصاف پسند ہے۔ مجھ سے چوری ہوئی اور انہوں نے انصاف کیا، دنیا میں مجھے سزا دے دی اور آخرت کی سزا سے بچا لیا۔ وہ ایک عظیم انسان ہے، غرضے کہ بہت زیادہ ان کی تعریف کی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی خدمت میں پیش ہوئے اور وہاں سارا واقعہ بیان کیا کہ جس شخص کو آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، وہ تو آپ کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، اس نے فلاں 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 الفاظ استعمال کیا آپ کی تعریف میں، اور اس کو آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اکثر جس کو سزا دی جاتی ہے وہ تو برا بھلائی کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے گھر والے برا کہتے ہیں، اگر وہ مطمئن ہے تو جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو اس آدمی کو بلا کر لایا گیا۔ میں جلدی یہ واقعہ سنا رہا ہوں کیونکہ آخر میں آپ کو ایک بہت پیارے ہمارے دوست نعت خان ہیں محمد تنویر چشتی امریکہ سے، ان کی حمد باری تعالیٰ وہ بیان کریں گے، تو وہ سنانی ہے آپ کو۔ تو وہ اس شخص کو بلا کر لائے اور اس سے پوچھا کہ اے جو بھی اس کا نام تھا، تجھے علی سے کوئی گلہ ہے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود پوچھ رہے ہیں، علی سے کوئی گلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو فدا جاؤں آپ کے انصاف پہ کہ آپ نے انصاف سے کام لیا، آج کے بعد کوئی جرت نہیں کرے گا کہ چوری کرے کیونکہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو آپ بہت متاثر ہوئے اور حکم دیا کہ ایک رومال کا بندوبست کیا جائے۔ کٹا ہوا ہاتھ جو تھا وہ بھی پاس ہی تھا، اور اس کے بعد
جہاں سے ہاتھ کاٹا گیا تھا اس جگہ پہ ہاتھ کو بازو کے ساتھ رکھ کر اوپر رومال باندھ دیا گیا۔ ندا آئی یعنی اوپر سے آواز آئی کہ رومال کو اتار دیا جائے۔ رومال کو اتارا گیا تو ہاتھ بازو کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ التجا کی تھی، اے اللہ اس کا بازو جوڑ دے، اس نے تیرے بنائے ہوئے اصول کو پسند کیا ہے، تو میں تیرے آگے التجا کرتا ہوں کہ اس کے بازو کو جو ہاتھ جو کٹا ہے اس کے بازو کے ساتھ جوڑ دے۔ اور وہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بیان کیا کہ جس شخص کو آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا وہ تو آپ کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، اس نے فلاں 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 الفاظ استعمال کیا آپ کی تعریف میں، اور اس کو آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اکثر جس کو سزا دی جاتی ہے وہ تو برا بھلا ہی کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے گھر والے برا کہتے ہیں، اگر وہ مطمئن ہے تو جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو اس آدمی کو بلا کر لایا گیا۔ میں جلدی جلدی یہ واقعہ سنا رہا ہوں کیونکہ آخر میں آپ کو ایک بہت پیارے ہمارے دوست نعت خان ہیں محمد تنویر چشتی امریکہ سے، ان کی حمد باری تعالیٰ وہ بیان کریں گے تو وہ سنانی ہے آپ کو۔ تو وہ اس شخص کو بلا کر لائے اور اس سے پوچھا کہ اے جو بھی اس کا نام تھا، تجھے علی سے کوئی گلہ ہے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود پوچھ رہے ہیں، علی سے کوئی گلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو فدا جاؤں آپ کے انصاف پہ کہ آپ نے انصاف سے کام لیا، آج کے بعد کوئی جرت نہیں کرے گا کہ چوری کرے کیونکہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو آپ بہت متاثر ہوئے اور حکم دیا کہ ایک رومال کا بندوبست کیا جائے۔ کٹا ہوا ہاتھ جو تھا وہ بھی پاس ہی تھا، اور اس کے بعد جہاں سے ہاتھ کاٹا گیا تھا اس جگہ پہ ہاتھ کو بازو کے ساتھ رکھ کر اوپر رومال باندھ دیا گیا۔ ندا آئی یعنی اوپر سے آواز آئی کہ رومال کو اتار دیا جائے۔ رومال کو اتارا گیا تو ہاتھ بازو کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ التجا کی تھی، اے اللہ اس کا بازو جوڑ دے، اس نے تیرے بنائے ہوئے اصول کو پسند کیا ہے، تو میں تیرے آگے التجا کرتا ہوں کہ اس کے بازو کو جو ہاتھ جو کٹا ہے اس کے بازو کے ساتھ جوڑ دے۔ اور وہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہ واقعہ طبقات کبریٰ میں بڑی تفصیل سے درج ہے، اور میں نے یہاں بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ انتہائی بہادر، دلیر، منصف اور رحم دل بھی تھے، جری بھی تھے، اور گھبراتے نہ تھے۔ گرمیوں کے روزے رکھنا اور جنگ میں حصہ لینا آپ کو پسند تھا۔ تو یہ ایک ان کا انصاف کا واقعہ اور پھر ان کی کرامت بھی آپ کو سنائی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میری طرف سے خدا حافظ، اور اب سنیں گے آپ محمد تنویر چشتی ان کی زبان سے حمد باری تعالیٰ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبان سے کیسے بیان کروں، دل سوگوار کی بات ہے، میری چشم تر سے سنے کوئی غم ہجر یار کی بات ہے خطائیں اتنی بتاؤں کیا، نہ کہیں شمار کی بات ہے، شرمسار ہوں مجھے بخش دے، تیرے اختیار کی بات ہے، تجھے کیا سناؤں میرے شاہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ
کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تجھے کیا سناؤں میرے شاہ، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری رہ گزر پہ قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، تجھے کیا سناؤں میرے شاہ، میری ہر خوشی تیرے دم سے ہے، میری زندگی تیرے غم سے ہے، رہ تیرے درد سے بے خبر